اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے زمانے میں بہترین اگر کوئی زمانہ ہے، کوئی لوگ ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 زمانے کا تذکرہ کیا۔ اگر مجھے اور آپ کو ایمان لانا ہے، ایمان سمجھنا ہے، اطاعت سمجھنا ہے، محبت سمجھنا ہے، حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنا ہے، حقوق العباد سمجھنا ہے، حقوق اللہ سمجھنا ہے، تو مجھے اور آپ کو اس زمانے کے لوگوں کو دیکھنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، میرا زمانہ، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے بعد والا زمانہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا زمانہ اور میرے بعد والا زمانہ، اس کے بعد والا زمانہ۔ تو صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، 3 زمانوں کا تذکرہ، 3 گروہ کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور کہا کہ دیکھو کہ یہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام کیا کرتے تھے، کیسے ازواج مطہرات کا ادب احترام کیا کرتے تھے، کیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دوسرے کا ادب احترام کیا کرتے تھے، اور یہ وہ زمانہ ہے جو بہترین زمانہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بعد جو زندگی گزارے گا، میرے بعد جو زندگی گزارے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا، یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت میں کئی فرقے وجود میں آئیں گے، یہاں تک کہ 73 کا تذکرہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت پہ، ایسے حالات میں کہا کہ سب سے بہترین کوئی ہوگا اور ناجح کوئی ہوگا، کامیاب ہونے والا کوئی ہوگا، جنت کا مستحق کوئی ہوگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا علیہ واصحابی۔ تو یہ صحابہ ہے جو اس امت کے سب سے افضل ترین لوگ ہیں، اس امت کے اولیاء ہے، اس امت کے خلفاء ہے، اس امت کے وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایسے صحابہ ہیں جنہیں جنت کی خوشخبری سنائی ہے، کئی ایسے صحابہ ہیں جنگ بدر کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، بیعت رضوان کی مناسبت سے آپ کو خوشخبری سنائی گئی۔ یہ امت کے سب سے افضل ترین طبقے کا ادب احترام کیا جائے، ان کی تعظیم و توقیر کی جائے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے، جب کبھی نام آئے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کے ساتھ یاد کیا جائے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بھلا کہنا حرام ہے، اس بات کو اچھی طرح سمجھیے، جانیے کہ شریعت اسلام نے کس طرح کی ہمیں تعلیم دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں اس کو شامل کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کی جائے، ان کو برا بھلا نہ کہا جائے۔ اگر کوئی برا بھلا کہتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، تم لوگ میرے صحابی کو گالی مت دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والذی نفسی بیدی، یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذات کی قسم کھائی جس کے ہاتھ میں قبض قدرت ہے، میری جان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے صحابی کو گالی مت دو، اگر تم لو انفق مثل احد ذہب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، اندازہ کیجئے احد پہاڑ کی آج جو کیفیت ہے، لمبا چوڑا یہ پہاڑ ہمارے سامنے آتا ہے، آج کے دور میں اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کا جو ثواب، اجر و ثواب ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ نے اگر ایک مد جو، ایک مد جواری یا گیہوں یا چاول اللہ کی راہ میں دیا ہے یا اس سے آدھا دیا ہے، اس کا جو اجر و ثواب ہے اس کو بھی تم نہیں پہنچ سکتے اگر ایک احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راہ میں تم خرچ کر دو۔ یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اہمیت، فضیلت، ان کا مقام، ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ ہمارا ہونا چاہیے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جانے انجانے میں یا جان بوجھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سلسلے میں تہمت لگاتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، کسی کو باطل ثابت کرتے ہیں۔ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو تم گالی نہ دو۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔